یہاں سے محرمات کا بیان ہے، وہ خواتین جن سے نکاح آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے محرمات نسبیہ، جو نسب کے اعتبار سے حرام ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اور دوسری قسم کی محرمات ہیں محرمات رضاعیہ، جو رضاعت سے حرام ہوتی ہیں۔ اور تیسری محرمات ہیں محرمات بالمصاہرہ، سسرالی رشتے۔ تو حرمت علیکم امہاتکم، حرام قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں۔ امہاتکم، تمہارے لیے تمہاری مائیں۔ اور ماؤں سے مراد سارے اصول آ جاتے ہیں، ماں، اسی طرح سے دادی، اسی طرح سے نانی، پڑنانی، یہ سب اوپر کے اصول جن کو کہا جاتا ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور حرام قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری بیٹیاں۔ تو بیٹیوں سے مراد بیٹیاں بھی ہیں اور نواسیاں بھی ہیں اور پوتیاں بھی ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو امہات اوپر کی ساری اور بنات نیچے کی ساری، جس کا اگر آپ یوں ترجمہ کریں کہ تمہارے لیے تمہارے اصول حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اصول، امہات اصول اور بنات فروع، فروع جو نیچے والے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ اوپر والے رشتے اصول کہلاتے ہیں اور نیچے والے رشتے فروع کہلاتے ہیں، اور دائیں بائیں والے اطراف کہلاتے ہیں۔ سمجھے؟ تو اصول اور فروع دونوں تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ اچھا جی، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور اسی طرح سے تمہاری بہنیں بھی تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بہنیں تین طرح کی تھی، حقیقی، علاتی، اخیافی۔ یاد ہے؟ حقیقی جو ماں باپ شریک، اور علاتی جو صرف باپ شریک، اور اخیافی جو صرف ماں شریک۔ تینوں قسموں کی بہنیں حرام، یہ نسب ہی ہے۔ اور وَعَمَّاتُكُمْ، اور حرام قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری پھوپھیاں۔ عماتکم، پھوپھیاں، ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ وخالاتکم، اور اسی طرح سے تمہاری خالائیں۔ اچھا، پھوپھیوں کے اندر آدمی کی اپنی پھوپھی بھی ہے، آدمی کے باپ کی پھوپھی بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، باپ کی پھوپھی، ماں کی پھوپھی، یہ سب اصول میں آ جائیں گے۔ خالاتکم، آدمی کی اپنی خالہ بھی ہے، ماں باپ کی خالہ بھی ہے۔ اور وبنات الاخی، اخ کہتے ہیں بھائی کو، بنات بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں۔ وبنات الاختی، اور اسی طرح سے بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 امہات، امہاتکم، نمبر 2 بناتکم، نمبر 3 اخواتکم، نمبر 4 عماتکم، نمبر 5 خالاتکم، نمبر 6 بنات الاخ، اور نمبر 7 بنات الاخت۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ یہ 7 کیا کہلاتی ہیں؟ محرمات نسبیہ، محرمات نسبیہ۔ اور اب محرمات رضاعیہ۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، امہاتکم تمہاری مائیں، اللاتی وہ، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ رضاعی مائیں۔
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں من الرضاعہ جو رضاعی ہوں، تمہاری رضاعی بہنیں۔ اب یہاں بڑے اہم مسائل ہیں، ذہن نشین فرما لیجئے۔ پہلا ضابطہ تو یہ ذہن نشین فرمائیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، جو نسبی رشتے حرام ہیں وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ تو کہیں بھی اگر آپ کو پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ رضاعی ہمارے لیے حلال ہے نہیں ہے، اس سے ہم اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے، تو بس دیکھ لو کہ اگر وہ نسبی جائز ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ تو رضاعی ہر وہ رشتہ جو نسباً حرام ہے وہ رضاعتاً بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے نسبی ماں حرام، نسبی بہن حرام، نسبی بھتیجی حرام، نسبی بھانجی حرام، نسبی خالہ حرام، نسبی پھوپھی حرام، اسی طرح سے رضاعی بھی سارے رشتے حرام ہیں۔ رضاعی ماں بھی حرام ہیں جی، رضاعی بیٹی بھی حرام، رضاعی بھانجی بھی حرام، رضاعی بھتیجی بھی حرام، رضاعی خالہ بھی، رضاعی پھوپھی، سب۔ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسباً حرام ہیں وہی رضاعت کے اعتبار سے بھی کیا ہوں گے؟ حرام ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ 2 سال کے اندر اندر، اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا لیا، اسے اپنے چھاتی سے لگا لیا ہے، اور اس بچے کی عمر یا بچی کی عمر 2 سال کے اندر اندر ہے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ 2 سال سے گزرنے کے بعد پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی، پھر اس کا دودھ پینے سے رضاعت نہیں ثابت ہوتی۔ 2 سال کے اندر اندر جب وہ دودھ پی لیتا ہے تو چاہے وہ دودھ چھاتی سے پیے یا نکال کر پلایا جائے یا کسی بھی طرح سے پلایا جائے، 2 سال کے اندر اندر ہے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ زمانہ ہوتا ہے اس بچے کی نشو نما کا کہ وہ بچہ جو ہے اس دودھ سے پرورش پاتا ہے، تو جب وہ اس دودھ سے پرورش پائے گا تو اب وہ یوں سمجھے کہ نسب اس کا ثابت ہو جائے گا اس سے۔ تو جی ہاں، اس میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کم از کم 5 قطرے ہوں جی، لیکن حنفیہ کے نزدیک قلیل کثیر مقدار بہرحال رضاعت ثابت ہے، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، رضاعت ثابت ہے۔ اور تیسری قسم کے محرمات ہیں محرمات بالمصاہرہ، جن کو کہتے ہیں، یعنی کون سے رشتے؟ سسرالی رشتے، ازدواجی رشتے کہہ لیجیے، سسرالی رشتے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور حرام قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ ربیبہ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ جو تمہاری پرورش میں ہوں، من نسائکم اللَّاتِي دخلتم بہن، ان عورتوں سے کہ جن عورتوں سے تم خلوت صحیحہ کر چکے ہو۔ یہ ذرا سمجھیے گا، ربیبہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ جو پہلے سے بیوہ ہے مثال کے طور پر، اور اس کی بچیاں ہیں، تو اس کی جو بچیاں ہیں وہ اس نئے والے شوہر کے لیے ربیبہ کہلاتی ہیں۔ وہ پہلے شوہر سے تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی بچیاں رہ گئی ہیں، تو جو عورت بچیاں لے کے آئی ہے جب نئے شوہر کے پاس، تو نئے شوہر کے لیے یہ بچیاں کیا کہلائیں گی؟ ربیبہ کہلائیں گی۔ اب یہ ربیبہ اس آدمی پر یہ گویا کہ اس کی بیٹیاں ہو گئی ہیں، اس لیے کہ اس کی بیوی کی بیٹیاں ہیں تو اس کی بیٹیاں ہیں، تو اب یہ اس کے لیے حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس صورت کے اندر نہیں ہو سکتا کہ جب اپنی بیوی سے، جس سے بھی یہ نکاح ہوا ہے بیوہ سے، اس سے جو ہے وہ خلوت صحیحہ کر چکا ہو، ازدواجی تعلق قائم کر چکا ہو۔ اگر نکاح ہوا، ازدواجی تعلق قائم ہوا ہی نہیں ہے، رخصتی ہوئی نہیں ہے، پہلے سے طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو اب اس کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ قید لگائی ہے، دیکھو کہ وہ امہات وربائبکم اللاتী فی حجورکم، اور وہ تمہاری لڑکیاں وہ ربیبائیں جو تمہاری تربیت اور پرورش میں۔ اچھا، اس میں پرورش میں ہونا ضروری نہیں ہے،
یہ اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، احترازی قید نہیں ہے. اتفاقی قید کا مطلب کہ عام طور پر دستور یہ تھا کہ جو عورت نیا نکاح جب کرتی تھی تو وہ اپنی اولاد ساتھ لے کے آتی تھی. اگر پہلے سے اولاد ہوتی تو ساتھ لے کے آتی، لیکن اگر اس اولاد کی کفالت کوئی اور کر لیتا ہے اور وہ جو آدمی مر گیا ہے اس کے خاندان والے اگر اسے لے لیتے ہیں، ان کی بچیوں کو کفالت وہ کر لیتے ہیں اور وہ نہ کوئی اولاد ساتھ لے کے آئے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب یہ اولاد لے کے آئے گی تو اس کی پرورش پھر اس کے شوہر کے ذمے ہے. تو اس لیے یہ قید یہاں پر ذکر فرمائی. وَالرَّبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ لڑکیاں، وہ ربیبائیں جو تمہاری تربیت میں ہوں، لیکن من نسائکم اللَّاتِی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے اللَّاتِی دخلتم بہن جن سے تم خلوت صحیحہ کر چکے ہو، جن سے تم رخصتی کر چکے ہو، ازدواجی تعلق کر چکے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر یہ جو تمہاری بیویاں ہیں جو بیٹیاں اپنی ساتھ لے کے آئی ہیں، اگر ان بیویوں سے تم نے ابھی تک تعلق قائم نہیں کیا، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے اب تک ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی بیٹیوں سے تم نکاح کر لو، کوئی حرج نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وحلائل، حلائل حلیلہ کی جمع ہے اور حلیلہ بہو کو کہا جاتا ہے، بہو. وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، کیا ترجمہ کریں گے؟ تمہارے بیٹوں کی بیویاں. لیکن تمہارے کون سے بیٹے؟ الذین من اصلابکم، جو تمہاری پشتوں سے ہوں، تمہاری صلبی بیٹے ہوں، حقیقی بیٹے ہوں. تو پتہ چلا یہ اجتناب ہے، احتراز ہے، کس سے؟ منہ بولے بیٹے سے. لہذا اگر کوئی آدمی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیتا ہے تو کوئی مذائقہ، یعنی اس کی طلاق دے دینے کے بعد یا اس کے مرنے کے بعد کر لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تعلق ہے اس کے ساتھ جو کیا ہے، نسبی بیٹا ہے. ہاں رضائی وہ بھی ثابت ہے، اس لیے کہ اس کی تشریح پہلے کر چکا ہوں کہ جو رشتے نسب سے ثابت ہیں وہ کیا ہوں گے؟ رضاعت سے بھی ثابت ہوں، وہ تو ہے یہاں پر. لیکن یہ یہاں پر جو وضاحت کی گئی ہے من اصلابکم کا لفظ لگا کر اشارہ کس بات کی طرف کیا ہے کہ اگر تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وحلائل ابنائکم الذین، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی، الذین من اصلابکم، جو تمہارے کیا ہیں؟ صلب سے ہوں، تمہارے پشت سے ہوں، تمہارے نسب سے ہوں، تو ان سے بھی نکاح تم نہیں کر سکتے ہو. اور وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ ان تجمعوا، کہ تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. دو حقیقی بہنوں کو بھی جمع کرنا جائز نہیں، دو رضاعی بہنوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں. دو علاتی ہوں، دو اخیافی ہوں، کسی بھی قسم کی دو بہنیں جو پیچھے تینوں قسمیں آئی ہیں، ان تینوں قسموں کی دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں، ایک نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی. اور یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے، اسی سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، ہر دو ایسی عورتوں کو کہ ان میں سے ایک کو اگر مرد تصور کیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، ایسیوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. مثلا خالہ بھانجی، خالہ بھانجی، ٹھیک ہے جی، یہ خالہ بھانجی جو دو آ گئی ہیں تو ان دونوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے پھوپھی بھتیجی، ان دونوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. جیسے دو حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں ایک آدمی نہیں لے سکتا، اسی طرح سے خالہ اور خالہ حرام. وہ دو عورتیں، دو آپس میں ایسی اور دو عورتیں کوئی لے آتا ہے کہ آپس میں کیا لگتی ہیں؟ خالہ بھانجی لگتی ہیں، تو ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. یہ لڑکی کے اعتبار سے. تو فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، فرمایا کہ اور حرام کا قرار دیا گیا اس بات کو کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، ہاں اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ،
مگر جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی زمانہ جہالت میں اگر تم نے کر دیا ایسے اسلام سے پہلے کی جو بات ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ 3 قسمیں ہو گئیں۔ چوتھی قسم منکوحہ عورتیں بھی، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، جو کہ کسی کے نکاح میں ہیں، منکوحہ ہیں، یا مطلقہ ہے لیکن مطلقہ طلاق رجعی کے ساتھ اور ابھی عدت کے اندر ہے، عدت گزر چکی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں یہ بات آئی ہے کہ مطلقات نکاح نہیں کریں گی، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، وہ اپنی عدت تک نکاح نہیں کر سکتی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، انتظار کریں گے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ شادی شدہ عورتیں، محصنات کا ترجمہ کر رہا ہوں شادی شدہ، من النساء وہ عورتیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، الا ما ملکت یمینکم کتاب اللہ علیکم، ہاں الا ما ملکت یمینکم، یہ استثناء ہے شادی شدہ عورتوں سے، کہ شادی شدہ عورتوں سے تو تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہارا کسی کافر ملک پر حملہ ہوا اور جنگ ہوئی اور دوران جنگ وہاں کی عورتیں، کافروں کی بیویاں تمہارے نکاحوں میں آئی ہیں، کافروں کی بیویاں تمہارے قید میں آئی ہیں، ان کو تم نے قید کیا ہے، گرفتار کیا ہے، وہ باندیاں بنی ہیں، اب ان باندیوں کے ساتھ وہاں سے جب کافروں سے جدا ہوئی ہیں تو عدت پوری ہوگی، عدت پوری کرنے کے بعد اب ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح جائز ہے۔ اب کافروں کا طلاق دینا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری باندیاں ہیں، عدت ضروری ہے، عدت بھی نہ، اگر اسلام نہ بھی قبول کریں جب بھی جائز ہے۔ تو الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ جن کے تمہارے دونوں ہاتھ مالک ہو گئے ہیں، مطلب ہے کہ تمہاری باندیاں، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُم، اور حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے سوا جو بھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔